اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میری طرف سے ایمان رائزنگ آفیشیل کے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی خاص ہے، بہت پیارا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو رزق کا خزانہ کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے سے انسان کو کبھی بھی تنگ دستی، غربت یا فاقہ نہیں آتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اس صورت کے متعلق ہیں۔ اس وجہ سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ صورت ہے، اللہ رب العزت کا سچی کلام، برحق کلام ہے، اور اس کو ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس صورت کے 2 فائدے ہیں، ایک تو اس سے ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا ہمارے جتنے بھی رزق کے متعلق مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت کو وہ میری اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی لازمی پڑھیں جن کو کاروباری مسائل ہیں، جن کو تنگ دستی ہے، رزق کے مسائل ہیں، کاروبار ان کا بند ہو چکا ہے، قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے۔ قرضے سے اگر نجات چاہتی ہیں تو اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتی ہیں تو اس صورت کو لازمی پڑھنا ہے۔ میری اسلامی بہنیں اس صورت کو لازمی پڑھیں تاکہ ان کے گھر میں رزق کی کبھی کمی واقع نہ ہو، کبھی ان کے گھر غربت نہ آئے، کبھی ان کے گھر فاقے نہ آئیں۔ تو میری اسلامی بہنیں اس صورت کو لازمی پڑھا کریں۔ اور وہ بھائی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، جہاں بھی ہیں، کوئی بھی مسلمان اگر یہ میری ویڈیو سن رہا ہے تو وہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو بھی کاروباری مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے تمام رزق کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سورۃ الواقعہ ایک ایسی صورت ہے جسے اسلامی تعلیمات میں رزق میں برکت اور مالی خوشحالی کے لیے خاص مقام دیا گیا ہے۔ اس صورت کا تعلق قرآن کے 27ویں پارے سے ہے اور اسے سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے، یعنی مالداری کی صورت۔ اس کی تلاوت کرنے کے مختلف روحانی اور مادی فوائد ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا وہ فاقہ و تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے بچاتا ہے۔ دوسری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الواقعہ مالداری پیدا کرتی ہے اور محتاجی کو دور کرتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الواقعہ ایک ذریعہ ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ صورت محفوظ ہو۔ صحابہ کرام کے بہت زیادہ واقعات ہیں سورۃ الواقعہ کے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے نہیں تھے، صرف ان کی بیٹیاں ہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ماہانہ معاوضہ تھا وہ روک دیا، بند کر دیا، یہ دل میں سوچ کے کہ حضرت ابو ہریرہ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا معاوضہ کیوں بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا معاوضہ بند کر دیا ہے، میری تنخواہ بند کر دی ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا، فوراً گھر گئے اور جا کے اپنی بچیوں سے فرمایا کہ میری بیٹیوں
آپ سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کر دو۔ بچیوں نے سورۃ الواقعہ پڑھنی شروع کی۔ اللہ رب العزت نے رزق کے دروازے کھول دیے اور آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کرتے کہ آپ نے میرا معاوضہ کیوں بند کر دیا ہے۔ ابھی 6 مہینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 6 مہینے گزر گئے لیکن حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر فاروق کے پاس نہیں پہنچے۔ اب 6 مہینے کے بعد حضرت عمر فاروق نے خود حضرت ابو ہریرہ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ میں نے آپ کا معاوضہ بند کر دیا ہے۔ آپ نے 6 مہینوں کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں کہ آپ میرے پاس آئے ہوں اور آ کے مجھ سے پوچھا ہو، آپ نے اپنے معاوضے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، پکا یقین تھا، کامل ایمان تھا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ عمر فاروق، آپ نے تو میرا معاوضہ بند کر دیا، آپ نے میری تنخواہ بند کر دی، لیکن اللہ رب العزت نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ میں نے اسی دن سے ہی اپنی بچیوں کو فرمایا کہ آپ سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کر دو، تو اللہ رب العزت نے میرے لیے میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ شاید آپ نے کوئی اسٹاک جمع کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی خزانہ، رزق کا خزانہ جمع کیا ہوا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رزق کا خزانہ جمع نہیں کیا تھا، لیکن سورۃ الواقعہ کی برکت سے، سورۃ الواقعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے کسی کے آگے سوال کرنے سے روک دیا ہے، میرے گھر میں رزق کی برکتیں پیدا فرما دی ہیں۔ اس وجہ سے عمر فاروق، مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ آپ دیکھیں کہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگا کریں۔ اگر آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی امیر کے پاس ہیلپ لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اس وقت سویا نہ ہو، آپ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اس وقت کھانا نہ کھا رہا ہو، آپ جھجکتے ہیں، آپ شرماتے ہیں، آپ 100 بار کسی کے دروازے کے آگے جانے کی وجہ سے آپ 100 بار سوچتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا وہ دروازہ ہے کہ آپ نے جب بھی کھٹکھٹایا، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن آپ اپنے پورے نیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اپنے رب کے دربار سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب سورۃ الواقعہ پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صورت ہے اور قرآن پاک کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ سورۃ الواقعہ جب ہم نے پڑھنی ہے، اس وجہ سے ہمیں رزق میں تو برکت آئے گی، لیکن آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ثواب رکھ دیا ہے اس صورت کی وجہ سے۔ اب اس صورت کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے سونے سے پہلے ایک بار صرف سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں جو آپ کا کاروبار بند ہو چکا تھا وہ کاروبار کیسے چلنے لگے گا، جو رزق کی کمی واقع ہو گئی تھی گھر میں، وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کی برکت کی وجہ سے رزق میں برکت پیدا فرما دی ہے۔ جتنے بھی کاروباری مسائل ہیں، تنگ دستی، غربت، فاقے، ہر چیز اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سورۃ الواقعہ کو پڑھنے سے پہلے ایک بار یا 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیجئے اور پھر سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، پھر اپنے رب کے آگے سے اپنے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ پیش کریں۔ اللہ رب العزت اس سورت کی برکت کی وجہ سے آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا، مشکلیں حل کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا۔ جتنی بھی کاروباری مسائل ہیں، رزق کی برکتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد سونے سے پہلے ایک بار صرف سورۃ الواقعہ آپ نے پڑھنا ہے۔
ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل ایمان رائزنگ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور اس کو لائک اور شیئر کریں۔